الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ونبئکم بخیر اعمالکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تم جو زندگی میں نیکی کرتے ہو، جو اعمال آپ کرتے ہو، ان اعمال میں، ان نیکیوں میں سب سے بہترین الا ونبئکم بخیر اعمالکم، تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور تمہارے بادشاہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہی ہے یہ نیکی، بادشاہ مطلب اللہ رب العالمین کے پاس۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات میں جنت میں جو درجے ہوں گے اس درجے میں بھی سب سے بلند والے عمل ہیں۔ وَخَيْرٌ مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور تمہارے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل نہ بتلاؤں؟ پھر آگے کہتے ہیں وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل میں سے یہ نہ بتلاؤں کہ جب تمہارا کسی دشمن سے ملاقات ہو، تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، تم اس کی گردن مارو، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، اور وہ تمہاری گردن مارے۔ قَالُوا بَلَىٰ، قَالَ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، اتنی فضیلت والا عمل آپ ضرور بتلائیے۔ پیارے نے فرماتے ہیں قال ذکر اللہ تعالی، وہ اعمال جو سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین نیکی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کی یاد۔ جب بھی آپ چل رہے ہیں ہمیشہ زبان پر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت، اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کرنے میں آپ کتنی محنت لگتی ہے، زبانیں آپ کو ہلانا پڑتا ہے، زبانیں آپ کو جو ہے حرکت کرنا پڑتا ہے۔ حرکت کریں گے تب کیا سبحان اللہ پڑھ لیں ایک بار، الحمدللہ پڑھیں، کتنے آپ کو مشکل لگ رہے ہیں۔ آپ سوئے ہیں تبھی ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تبھی ذکر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں تبھی ذکر کر رہے ہیں، آپ گھر سے نکلے تو دعا پڑھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو ذکر ہے، ذکر اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3377 میں 3377 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں ذکر کی 5 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ حدیث میں بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ ذکر کتنی بڑی چیز ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ تمہارے بادشاہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ، یعنی یہ جو نیکی ہے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 3 میں کہ تمہارے جو درجے ہوں گے اس درجے میں بھی سب سے بڑا عمل یہ ہے۔ اور نمبر 4 میں چوتھی فضیلت یہ ہے کہ سونے اور چاندی کوئی معمولی بات ہے۔ اب آدمی کو آج ایک آدھا کیجی سونا خرید پائے، کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ چاندی آپ سوچئے، گولڈ سلور کی قیمت کہاں آسمان میں چھو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی کی خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل ہے ذکر۔ اور نمبر 5 بتائے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایک آدمی جان کی قربان دے رہا، بتائیے آپ، جہاد سے بھی افضل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذکر ہے۔ یہ ٹاپک کیوں لایا ہوں؟ کیونکہ ویسے بھی ہمہ وقت چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، آدمی کو اللہ کی ذکر کرنی چاہیے، خصوصی طور پر جب کہ ہم روزے دار ہوں۔ زبان کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین عمل یہی ہے، ذکر ہے۔ جب آپ ذکر کرو گے، میں بھی ذکر کروں گا، تو زبان کی جو آفتیں ہیں، زبان کی جو مصیبتیں ہیں، کبھی کی کسی غیبت کر دی، چغلی کر دی، برائی، اس سے اچھا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ ایک تو آپ نیکی پاؤ گے، زبان کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر سے مومن کے دل کو زندگی بخشتی ہے، مومن کا دل زندہ رہتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں کس کی؟
जो अल्लाह की जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसकी मिसाल, और जो अल्लाह के जिक्र नहीं करते हैं उसकी मिसाल। अल्लाह के फरमाते हैं मसलुल हय्य वल मय्यित, जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के जिक्र करते हैं, इसकी मिसाल जिंदा आदमी है। मसलुल हय्य, ये शख्स जिंदा है, इसकी ज़मीर जिंदा है, इसका दिल जिंदा है। और आगे कहते हैं जो आदमी अल्लाह के जिक्र नहीं करते, जो अल्लाह को याद ही नहीं करते, क्या रमज़ान क्या गैर रमज़ान, उसे अल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे अल्लाह याद ही नहीं आता, न नमाज की पाबंदी है, न मस्जिद तरफ आते हैं, ना दुरूस में बैठते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न जन्नत न जहन्नम, न आखिरत की फ़िक्र, न मौत की फ़िक्र, न अपने अंजाम की फ़िक्र। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह को याद ही नहीं करते, वो कौन है? वो ज़मीन पर चलता हुआ जिंदा लाश है, वो मुर्दा है, वो दिखने में जिंदा है, वो उसका ज़मीन मर चुका है, उसका दिल मुर्दा है, उसका दिल जिंदा नहीं है। तो जो जिक्र करते हैं जो मोमिन, उसका दिल जिंदा है। अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है ये। सही बुखारी की हदीस नंबर 6407वीं हदीस मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप मुताला करेंगे, अल्लाहु अकबर, आपकी पूरी हयात तय्यबा आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं कि अल्लाह के नबी जिक्र से खाली हो। आप हमा वक्त हर चीज़ की दुआ सिखाए। आप सोचिए, सोने की दुआ, सुकर उठने की दुआ, घर में दाखिल, घर से निकल, यहाँ तक कि क़ज़ाए हाजत जब जाते तब भी दुआ पढ़ते, सफ़र, हज़र, हर चीज़ में दुआ, खा रहे दुआ, खाने के बाद की दुआ। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा आप देखेंगे जिक्र से इबारत है। इसीलिए माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ल अहयानिही। माँ आयशा गवाही दे रही हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में, अला कुल्ल अहयानिही, हर हालत में अल्लाह का जिक्र करने वाले थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, हर हालत में, हर मोड़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को याद करते थे। ये से मुस्लिम की हदीस नंबर 373 में ये हदीस मौजूद है। जिक्र के ताल्लुक से एक अहम दुआ मैंने बताया कि बहुत ही खुसूसी दर्स है, बहुत ही तवज्जो सुनिए आप। जिक्र कितनी बड़ी चीज़ है, हम तो जिक्र करते ही नहीं। जैसे नमाज सलाम हुआ, पता नहीं, अभी हम पीछे हटते नहीं, उससे पहले पहुँच जाते कहीं पर। यानी उसको जल्दी इस बात की नहीं है कि नमाज खत्म, जल्दी इस बात की कब जाएंगे। नमाज में बेतवज्जही है, नमाज में न जिक्र है, इतनी सारी दुआएं हैं नमाज के बाद की, इतने सारे अज़कार हैं, उसकी इतनी सारी फजीलतें हैं। आदमी उन अज़कार की फजीलत को जान ले तो कभी आदमी यहाँ से जाएगा भी नहीं। लेकिन इंसान है कि गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है, रमज़ान भी वैसा, गैर रमज़ान वैसा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेकियों का महीना चल रहा है। कितनी बड़ी अफसोस की बात है। आदमी को चाहिए कि फजर की नमाज के बाद बैठें, ज़िक्र अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें, इशराक की नमाज के बारे फजीलत बताए उसके बारे पढ़ें, कोशिश करें ज़िंदगी का मामूल आप बना लें। जाना कभी तो आप टाइम दें, ज़िंदगी वैसे गुजर रही, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, महीने गुजर जाए, तो क्या फ़ायदा है ऐसे रमज़ान से। इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को याद करे। ये मौका बार बार नसीब वालों को मिलता है। अल्लाह खुशनसीबों की बड़ी सआदतमंदी है। मेरा आप अल्लाह के बड़े खुशनसीब बंदे हैं कि अल्लाह ने मुझे आपको रमज़ान मुबारक अज़ीम महीना नसीब अता फरमाए। बहुत तेज़ी से गुजार रहा मेरे मोहतरमा, बल्कि बहुत ही करीब ख़त्म होना, आधा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इसका एहतमाम करें। एक ज़िक्र बहुत प्यारी ज़िक्र है जिसे हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है। क्या नाम है? हज़रत जवरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये कौन है? कौन है? उम्मत की क्या है? उम्मुल मोमिनीन मैंने बताया हूँ, यानी मेरी और आपकी माँ है, उम्मत की माँ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, बीवी है, उम्मत की क्या हुई? माँ हुई। आदमी अपने माँ का नाम याद ना करे तो ये क्या है? हज़रत जवरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो खुद बयान करती हैं कि मैं सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज के बाद अपने मुसल्ले में जहाँ नमाज पढ़ती हैं वहाँ बैठी हुई जिक्र कर रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद मामूल के मुताबिक गुजरे उसके पास, हज़रत जवरिया रज़ियल्लाहु ताला उनके पास से गुजरे। फिर उसके बाद गुजरने के बाद कुछ बातें नहीं, फिर चाश्त के वक्त बिल्कुल तकरीबन 8-9 बजे, 7 बजे 8 बजे चाश्त का जो वक्त है बहुत लंबा वक्त है, जैसे मैं बताया। चाश्त वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रिटर्न उसी के पास से हज़रत जवरिया के पास से गुजरे।
تو کہا کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ کیا آپ فجر سے لے کر ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اسی حالت میں بیٹھی ہوں اور اللہ کا ذکر اذکار کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جوریہ، تمہارے فجر کے بعد جو ملاقات ہوئی وہاں جانے کے بعد میں گھر میں 4 کلمات، کتنے کلمات؟ 4 کلمات 3 دفعہ فرمایا ہے، 4 کلمات 3 مرتبہ کہا ہوں۔ تو اگر تمہارے ابھی تک صبح سے لے کر ابھی تک جتنے اذکار ہیں ان اذکار کو اور ہمارے اذکار کو، میں نے جو ذکر کیے 4 کلمات، اس کو وزن کیا جائے تو میرا جو ذکر ہے، جو کلمات میں کہا ہوں، وہ تمہارے تمام اذکار سے زیادہ وزن اور بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے، ایک حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ فجر سے لے کر چاشت تک کتنے اذکار کیے ہوں گے، کتنے ذکر کیے ہوں گے، اللہ اکبر، کتنے تسبیحات، کتنی دعائیں کیے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے جانے کے بعد ایک ہی دعا جو 4 کلمات پر مشتمل ہے 3 دفعہ صرف فرما دیا کہ وہ کلمات کیا ہے، تمام تمہارے جتنے بھی اذکار ہیں تمام اذکار پر یہ بھاری ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کتاب ذکر میں حدیث نمبر 2726 یعنی 2726 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابھی حدیث کو آپ سن لی لیکن ہم کو ترجمہ معلوم نہیں، حدیث تو معلوم ہوگی، آخر اس میں فضیلت اتنی کیوں ہے کہ ایک شخص ہے کہ 2 یا 3 گھنٹے لگاتار ذکر اذکار کر رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کے نبی ایک ہی ذکر بتا رہے ہیں اور ان تمام ذکر میں سب سے زیادہ بھاری ہو رہا ہے، تو کیا اس کے اندر کچھ خزانہ تو ہوگا، اس کے اندر کچھ تو ایسی بات ہوگی کہ تمام اذکار سے نمایاں ہوگی۔ ترجمات سنیے، کبھی بھی ترجمہ کے ساتھ یاد کریں گے تبھی ذکر میں فائدے، تب ذکر کی روح ترجمے میں ہے۔ جب سمجھیں گے نہیں کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں کسی کو آپ یاد کر رہا ہوں، یاد کیا یاد؟ اب بولو کہ یاد، ذکر مطلب یاد، کیا یاد، کیا یاد کر رہے ہیں آپ؟ اس کی اچھائی یاد کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا کہ میں کس بارے میں بول رہا ہوں، اللہ کا تصویر بیان کر رہا ہوں، اللہ کی تحمید تحلیل بیان کر رہا ہوں، تو معلوم ہونا۔ یہ دعا دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، کیا مطلب؟ یا اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں تیرے حمد کے ساتھ، تسبیح مطلب تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، ہر عیب جو بھی انسان کے پاس عیب ہوتا ہے وہ ہر عیب سے اللہ پاک ہے، یہ میں پاکی بیان کرتا ہوں، بزرگی بیان کرتا ہوں، یہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ۔ اللہ میں تسبیح جو ابھی بیان کیا ہوں نا، اتنی مرتبہ عدد خلقی، تیرے مخلوق کے تعداد کے برابر۔ اللہ اکبر۔ مخلوق گن سکتے ہیں آپ؟ اللہ کے مخلوق، صرف انسانی مخلوق کو تو آپ شمار نہیں کر سکتے، چیزائے کے چرند پرندے ہیں، جانور ہیں، اور اسی طریقے سے حیوانات ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، الگ الگ دنیا ہیں، الگ الگ مخلوقات ہیں۔ دنیا میں اور آسمان میں، دنیا اور آخرت میں جتنے مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا ترجمہ ہے، کہتے ہیں ورضا نفسہ، اللہ میں اتنی میری تسبیح بیان کرتا ہوں کہ ورضا نفسی، تو خوش ہو جائے، تیری رضا کے برابر۔ اب سوچیے، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، تو اتنی بار تسبیح بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ اب اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کو آپ نے راضی کر لیا ذکر کے ذریعے۔ آگے کہتے ہیں وزنۃ عرشہ، اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر۔ اللہ جو عرش فرشتوں کی ٹیم اٹھائی ہوئی ہے، اللہ جو عرش کی وزن آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا، عرش کے وزن کے برابر۔ آخری چیز ومداد کلماتہ، یا اللہ تیری کلمات کی سیاہی کے برابر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن اگر پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی کلمات کو اگر پوری کائنات کی جو درخت ہیں ان درختوں کو قلم بنا لے جائے، کیا کر لی جائے؟ قلم بنا لی جائے، سمندر کے جتنے بھی پانی ہیں بلکہ اور سمندر کو ملا لے جائیں، ان سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لی جائے تو کہتے ہیں قلم ٹوٹ جائیں گے۔ قلم لکھتے لکھتے اللہ کی کلمات لکھتے لکھتے قلم کھسک جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گی،
اور ساتھ ہی سیاہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا کلمہ، اللہ اکبر، اللہ کا کلمہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔